اللہ تعالیٰ کی حدیث سے قدسی ہے، اللہ کا ارشاد ہے جتھے میرا ذکر ہوئے گا محبوبہ نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ یہ ہوں بین الاقوامی مظاہرہ تھی ویکو نا کہ اللہ تعالیٰ دے ذکر دے نال نال عبادت وچ بھی حضور دا ذکر نال ہے۔ اذان وچ اللہ تعالیٰ دے نال محمد عربی دا اسم گرامی، کلمہ طیبہ وچ رب دے بعد حبیب دا نام، نمازاں وچ سنتاں فرض اللہ نے نال رکھے، سنتاں نال رکھیاں، جتنیاں عبادات نے انہاں وچ حبیب نو نال رکھیا۔ وہ دا بین الاقوامی مظاہرہ اس حدیث کی تشریح دا ادو ہوندا ہے جدو حاجی مکیوں فارغ ہو کے محمد کے دربار میں آتے ہیں۔ حج وچ بھی ویکھ لو، حاجی جدو خانہ کعبہ دا طواف کر کے حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کر کے تے حجاج کرام دے قافلے وفور محبت نال شوق دے نال جدو جانب مدینہ روان ہوندے نے، مدینے دی حضور علیہ جدو سب منزل محمد مصطفیٰ نے حاجی مدینہ پاک جا رہے نے، اللہ کریم دی رحمت نو منظور سی، محبوبہ میں ہر جگہ تیرے ذکر نو اپنے نال رکھیا ہے، میں نمازاں وچ نال رکھیا ہے، اذاناں وچ نال رکھیا ہے، کلمیاں وچ نال رکھیا ہے، ہن کملی والیا میں حج وچ بھی تینوں اپنے نال رکھاں گا۔ حاجی مکے دی حاضری جائے گا، او دے دل دا پرندہ مدینے لئی تڑپے گا۔ ہر محبت والا حضور دے پیار والا مکہ معظمہ تو فارغ ہو کے جدو عاصم مدینہ ہوندا ہے، او دے دل وچ نیت اٹھدی ہے، ارادہ اٹھدا ہے، حج تے میں کر لیا ہے، کعبے دی زیارت کر لئیے، ہن میں کعبے دا کعبہ ویکھن جا رہا ہوں۔ مدینہ پاک ہم دیکھو حضور دی ایک عظمت ذکر دیکھو، کتنے انبیاء نے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ اپنے انبیاء کو روانہ فرمایا، سیدنا آدم کو لے کے ساڈے آقا و مولا تک 1,24,000 یا کم و بیش کتنے پیغمبر آئے، مرسل آئے، اسی انہاں نوں جاننے ہاں جنہاں دا تعارف قرآن نے سانوں کرا دیتا۔ اللہ دے نبی تے 1,24,000 نے، لیکن اسی انہاں نبیاں نوں جاننے ہاں جنہاں دا تعارف قرآن پاک نے کرایا ہے۔ جنہاں نبیاں دا نام قرآن وچ انہاں نوں اسی جاننے ہاں، یا جنہاں دا ذکر بائبل وچ آیا ہے یا تورات وچ آیا، کتب صحیح صحف آسمانی وچ آیا، انہاں نبیاں نوں جاننے ہاں۔ باقی سانوں نبیاں دے ناماں دا ہی پتہ کوئی نہیں، چند نبی نے جنہاں دے اسامی گرامی اسی جاننے ہاں، باقی نبیاں دے ناماں دا ہی پتہ نہیں۔ تے اینا کہنے ہاں مولا اسی ایمان لے آنے ہاں تو جتنے نبی روانہ فرمائے، جتنے نبی بھیجے نہیں سب تے ایمان لے آنے ہاں، تے نام انہاں دی جاننے ہاں جنہاں دا نام قرآن وچ آ گیا۔ لیکن دوستو شان ہے نا جناب محمد مصطفیٰ، یہ بھی نبیاں وچوں نبی نے، قربان جاواں رفت ذکر مصطفیٰ تو ہر سال کم و بیش 3 لاکھ فرزندان توحید، مختلف روایتاں ہوندیاں نے، مختلف رپورٹاں ہوندیاں نے، کم از کم 25 تو لے کے 3 لاکھ تک ہر سال خوش نصیب حرمین کی زیارت واسطے جاتے ہیں۔ حضور دے غلام دنیا دیا مختلف کونیاں وچوں تو اکناف عالم وچوں من کل فج عمیق 4 چفیریوں حاجی حرمین شریفین وال آؤندے نے، 25 لاکھ تو لے کے 30 لاکھ تک سالانہ حاضری دیندے نے، حرمین وچ آؤندے نے۔ قربان جاواں ذکر مصطفیٰ دی عظمت اتوں کئی نبی ایسے نے جنہاں دی ناماں دا سانوں پتہ نہیں، جنہاں دیاں قبراں دا ہی سانوں پتہ نہیں، اے نبی کتھے کتھے مدفون، اللہ جانے زمین کے سینے وچ کتنے کتنے سچے موتی دفن نے۔ یہ خزانے نے نا زمین دے سینے وچ ہیرے بھی نے، جواہرات بھی نے، سونا بھی ہے، پلاٹینم بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، لیکن زمین دے سینے وچ سب تو بڑے خزانے وہ نے جنہاں نوں انبیاء کرام کہنے ہیں۔ نبی بھی زمین وچ دفن نے، پتہ ہی کوئی نہیں نبی کتھے کتھے مدفون نے۔ چند نبیاں دیاں قبراں نوں اسی جاننے ہاں،
قربان جاوا عظمت ذکر مصطفیٰ تو ہر سال 25 تو لے کے 30 لاکھ تک مسلمان حرمین شریفین جاندا ہے کعبے دی زیارت تو بعد اے 25 لاکھ مسلمان درود پڑھ دے سلام پڑھ دے نبی پاک دا نام جپ دے مکیوں ٹردے نے تے محمد تے درود پڑھنا شروع ہو جاندے نے مکیوں ٹردے نے نبی تے درود پڑھتے جاتے نے 25 لاکھ حاجی کم از کم ہر سال محمد کی قدمہ بھی حاضری دیتا ہے دوستو دنیا کا کوئی اور انسان ایسا جنہوں اینی مقبولیت اور اینی محبوبیت حاصل ہوئی ہوئے یہ 25 لاکھ تے وہ نے نا جڑے دوران حج جاندے نے تے حج تو علاوہ جڑے عمریاں وچ مسلمان جاندے نے عمریاں واسطے جاندے نے 25 لاکھ حاجیاں دی تعداد عمرہ کرنے والیاں دی تعداد دا اندازہ ہی کوئی نہیں الفاظ دیگر اسی یہ کہہ سکتے ہیں قبر مصطفیٰ او خوش نصیب مٹی ہے میں قربان جاواں اس مٹی تو جنہیں جسد مصطفیٰ نو چومیا ہوا ہے حضور دے جسم نہ لگن والی مٹی تو قربان انہاں دیواراں تو قربان انہاں جالیاں تو قربان انہاں محراباں تو صدقے جاواں جنہاں محراباں جالیاں تے دیواراں دی زیارت واسطے کم از کم 50 لاکھ مسلمان ہر سال حضور دی بارگاہ وچ جاندے ہیں اور یہ تے اور پھر دیکھو انسان کا ایک اور بھی شرف ہے ایک شرف ایسا ہے جی حضرت انسان کہ اللہ نے بڑے بڑے کرم کیتے ہیں اللہ کے کرم نوازیاں میں کرم نوازی دیکھو نبی پاک کی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا میری قبر کی زیارت واسطے 70,000 فرشتہ صبح تے 70,000 فرشتہ شامی حاضری دے کرے گا تے قیامت تک دینا رہے گا 70,000 ملائکہ صبح تے 70,000 ملائکہ شامی صبح تو لے کے شام تک جڑے آؤ گے وہ 70,000 ملائکہ گنبد خضرا کا طواف کرتے رہیں گے جس لیے انہوں کی ڈیوٹی آف ہوئے گی تے شامی جہاں ہونا ہے انہیں فجر تک محمد عربی کے گنبد کا طواف کرتے رہیں گے 70,000 فرشتے صبح تے 70,000 شامی 1,40,000 فرشتے روزانہ گنبد خضرا کا طواف کرتے ہیں تے نبی پاک نے فرمایا جس فرشتے کی واری ایک باری آ جانی نہ دوبارہ قیامت تک وہ فرشتہ سہک نہیں رہے گا روزانہ نئے فرشتے ہوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا علم بھی خدا ہی جانتا ہے نا لا یعلم جنود ربک الا ہو یہ خدائی لشکر ہے نا 1,40,000 فرشتے 1400 سال بیت گئے نے روزانہ 1,40,000 فرشتہ آ رہے ہیں تے قیامت تک آتا رہے گا تے جڑا فرشتہ ایک بار آ چکی ہے قیامت تک وہ واری نہیں ہونی اچھا اے حضور کا ارشاد ہے تے میں قربان جاواں انہاں خوش نصیباں تو یہ وہ سعادت ہے جنہوں میکائیل ترسدا ایک بار ویکھ کے دوبارہ ترسن ڈیا ہے تے اسرافیل ترسن ڈیا ہے مقرب ملائکہ ترسن ڈے نے تے ساڈے ورگے کئی گناہگار انسان ایسے نے جڑے بار بار حضور دی بارگاہ وچ حاضری دیندے ہیں یہ انسان تے اللہ کا کرم ہے نا اتنی مقبولیت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور پھر نال رکھیا اپنے محبوب نو تے نال یہ دس چڑھیا کہ حج کر کے حاجی صاحب یہ مغز نہ رکھ لے کہ بس اسی ہوں بڑے ہوں گناہوں تو بالکل ہی پاک ہاں کوئی یقین تے نہیں کہ خدا نے تیرا حج قبول بھی کیتا ہے کہ نہیں کسی نے یقین نہیں کوئی یقین تے دعوے نہیں کہہ سکتا کہ میں حج کر کے آیا تو میرا حج مبرور ہے تھی جب طواف کرتے نا حاجی تے دعا جب کعبے کا طواف کرتے ہیں تو حاجی کہتا ہے اللہم اجعلہ حجم مبرورا وسعیم مشکورا وسندم مغفورا حاجی جب طواف کرتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں جڑی کوشش کی یہ قبول کری تے مولا میرے گناہ معاف کر دیں یہ امید ہے خدا دے کرم دی یقین نہیں یقین کوئی حاجی ٹنکے کی چوٹ نہیں کہہ سکتا جی میں ہوں حج کر آیا تو پچھلے سارے معاف ہو گئے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہوتی امید ہے وہ کرم کرے تے میرے ورگے سیاہ بختوں سے بھی فرما دے لیکن یقینی گل نہیں
اللہ تعالیٰ دے کرم دی امید ضرور ہے. خانہ کعبہ دا تو طواف کیتا، طواف کر کے آیا، زمزم دا پانی بھی پی لیا، صفا مروہ دی دوڑ بھی لا لئی، قربانیاں بھی کر لیا، عرفات دا وقوف بھی کر لیا، شیطان نو کینکر بھی مار لے، سارے رکن پورے کر کے آ گیا، لیکن حتمی طور پہ اجے بھی یقین کوئی نہیں گناہ بخشے گئے نے کہ نہیں، حج قبول کیتا سو کہ نہیں، رحمت کا امیدوار ضرور ہے. او کعبے وچ اینی صحیح کیتی، خدا دی قسم حاجیاں نو پوچھو کعبۃ اللہ وچ مکے دی زندگی حج دے دوران حاجی مکہ مکرمہ وچ تھک جاندے نے، کئی ضعیف العمر حاجی ڈگ کے مر جاندے نے، پیرا تلے پس جاندے نے، جڑا ڈگدا مڑ اٹھ نہیں سکدا، کینکر مارن لگیا جان تلی تے رکھنی پی گئی، جان ہتھیلی تے رکھ کے تو کینکر مارن گیا، ادھروں سیلاب آ رہا حاجیاں دا، حاجی ڈگدے ٹہندے اٹھدے بہندے کینکر پہ مارتے نے، قدم قدم تے ڈر پیا ہوتا ہے جے ڈگ پیا تے میں مڑ اٹھ نہیں سکنا، زندگی داؤ تے لگی ہوئی ہے. حجر اسود چومن لگیا اوتھے حاجی دی زندگی داؤ تے لگ گئی، جس ویلے تو طواف زیارت کیتا اوتھے بھی زندگی داؤ تے لگ گئی، بچ کے نکلنا مشکوک نظر آ رہا ہے، تل ترن کی جگہ نہیں، سیلاب انساناں دا امڑدا چلا آ رہا ہے، تو اپنی جان نو خطرے وچ بھی پا لیا تے زندگی تے کھیڈ کے تو حجر اسود نو بھی چوم لیا، اپنی جان نو مشکل وچ پا کے کینکر بھی مار کے آ گیا، تو قربانی کرن گیا اوتھے خطرہ جے پیر تے لگ گیا تے کدھرے چھری تے نہ ڈگ پواں، اوتھے حاجی پھسل جائے، چھریاں لگن دا خطرہ، ہر پاسے چھریاں رش ہوندا ہے، دھکے پیندے نے، کئی مرتبہ تو اپنی جان نو تلی تے رکھیا، کعبے دے رکن پورے کیتے، طواف بھی کیتا، قربانی بھی دیتی، کینکر بھی مارے، لیکن اجے بھی تینوں یقین کوئی نہیں ہورے قبول کیتا سو کہ نہیں سو کیتا. امید ضرور ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمت کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن گارنٹی نال کوئی نہیں کہہ سکتا قربان جاواں اس باب کرم تو، قربان جاواں باب رحمت تو. حاجی جس نے اینیاں مشقتاں کر کے مدینے آیا، مسجد نبی وچ جدوں قدم رکھیا، جدوں نبی پاک دی مسجد دی زیارت کیتی تے نبی پاک دی قبر مبارک ہوتے انہیں جلی حرفاں نال ایک حدیث پڑھی، حدیث لکھی ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. حاجیاں مایوس نہ ہونی، تو میری بارگاہ وچ آ گیا ہے، میرے قدماں وچ آ گیا ہے، میرے غلام عقیدت اور محبت نال جس نے میری قبر دی زیارت کر لی وہی بخشش میرے تے لازم ہو گئی. کیوں دوستو گارنٹی مل گئی نا. ایک بارگاہ ہی ایسی ہے جتنے تک پہنچ جاؤ تے گارنٹیاں لگ جاندیاں نے، بخشش کی گارنٹی ہے. من زارا قبری، اچھا ایک حدیث زارا قبری ہے، ایک روایت بھی من زارانی، من زارانی، ایک روایت بھی من زارا قبری، یہ مانا بن گیا جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی. ایک روایت من زارانی، جن نے میری زیارت کی تھی، میری زیارت کی تھی. محدثین کرام فرمانے نے سجنا دعا وچ تسبیح کنج ہوندی ہے جدوں تو مدینہ منورہ جانا ہے، اے نیت نہ کریا کر میں قبر رسول تے جا رہا ہاں، اے ارادہ نہ رکھی میں رسول اللہ دی قبر تے جا رہا ہاں، بلکہ ارادہ رکھیا کر میں رسول اللہ دی بارگاہ وچ جا رہا ہاں، حضور دی خدمت وچ جا رہے ہیں، سرکار کے دربار وچ جا رہے ہیں. گارنٹی مل گئی. دوجا حاجی جس نے صحن حرم بھی آیا لگانا نہیں نماز پڑھ اتنے جس نے نظر گئی تو اتنے بھی حدیث لکھی. نبی پاک فرمانے نے جنہیں میری مسجد میں 40 نمازاں پڑھ لیا، 40 نمازاں لگاتار. جس خوش نصیب نے 40 نمازاں مسجد نبی بھی پڑھ لیا، نبی پاک فرمانے نے وہی بخشش میرے تے لازم ہے، وہ جنت لازم ہو گئی. جڑا مسجد نبی یہ وجہ ہے ہر حاجی وہ پھر گنتی کرتا ہے کنیاں ہو گئی نے، وہ پھر اذان ہوتی ہے دوڑتا ہے حرم کی طرف، کدھرے گنتی کٹ نہ جائے، کدھرے گنتی کٹ نہ جائے، کدھرے ربط ٹک نہ جائے.
تے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، قائم کرو۔ قائم کرن کا معنی ہے فجر آوے تے پیشی پڑھیا کر، پیشی آ جائے پھر اثر بھی پڑھنی ہے، اثر آوے وہ بعد مغرب بھی پڑھنی ہے۔ اے نہیں فجر پڑھ لئیے تے پیشی نہیں پڑھی، جے اثر پڑھ لئیے تے عشاء نہیں پڑھی۔ اقیموا الصلاۃ دا معنی ہے اٹ تے اٹ رکھی جائے تے کندھ بن دی ہے، نماز تے نماز پڑھی جائے تے نماز قائم ہوندی ہے۔ پاکستان وچ تے اقیموا الصلاۃ تے عمل مشکل تینوں لگدا سی، جدوں نبی دی بارگاہ وچ گیا تے تیرے دل دا پرندہ خود پھڑکدا بانگ ہوے تے محمد دے قدماں وچ آنا 40 نماز۔ اچھا میں عرض کرنا کہ تجربات کی گل ہے، سرکار دی بارگاہ وچ جے آخو مسجد نبوی وچ جگہ مل جائے تے فجر دی نماز سے پڑھنی ہے تے تہجد دی تے جے پیشی دی نماز واسطے حضور دی مسجد دے وچ اگر جگہ مانگدے ہو تے 11 بجے جاؤ گے تے جگہ ملے گی۔ حاجی 2-3 گھنٹے پہلا جاندے نے کہ یا اللہ ایک فٹ جگہ محمد کی مسجد میں نصیب ہو جائے۔ دوستو اتو سرے راہی کا اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کرو۔ جڑا خوش نصیب میرے تواڈے ورگا 5 عیب پھرے ہی ساڈے وچ، اسی پاپی، اسی گناہگار، خطاکار، ساڈے ورگے انسان اگر 40 نمازاں رسول اللہ دے قدماں وچ پڑھ لین تے بخشے جاندے نے تے میں قربان جاواں انہاں خوش نصیباں تو جنہاں ساری زندگی حضور کسے نمازاں پڑھیاں۔ قربان جاواں ابو بکر صدیق دی قسمت تو، قربان جاواں فاروق اعظم دے نصیب تو، صدقے جاواں عثمان غنی دے مقدر تو، قربان جاواں بلال حبشی دے مقام تو۔ اج تم سیکھنا کہ نبی دی مسجد وچ 8 دن نمازاں مل جان، 40 نمازاں مل جان، انہاں صحابہ دی عظمت دا کیا کہنا۔ اذان بلال دیندے نے، گھراں وچوں صحابی دوڑ کے نکلدے نے، ادھروں مسجد بھری ہوندی ہے، حجرے وچوں محمد امامت واسطے تشریف لے آوندے نے، حجرے دا دروازہ کھلتا ہے، محمد عربی امام بن کے آوندے نے، خوش نصیب پیچھے نبی پاک پیچھے نمازاں پڑھدے نے۔ تو سوچ جے تیرے میرے ورگا گناہگار انسان 8 دن مسجد نبوی وچ نماز پڑھے تے اگلے پچھلے گناہ بخشے جاندے نے تے سوچتے تھا اس ابو بکر دا مقام جنہیں ساری زندگی یار پیچھے پڑھیاں۔ بہرحال میں قربان جاواں اہل مدینہ دے نصیب تو بھی مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، اور بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ حضور دی بارگاہ وچ آیا غلام، اے نہ سمجھی میری حضور دی حدیث ہی ہے نا، اے حدیث اللہ تعالیٰ دے کلام دا ترجمہ ہے۔ میرے کملی والے نے کلام اللہ دی شرح فرمائی اپنی زندگی دے نال۔ مدینہ منورہ بخشش دی نبی دے، مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں دا مرکز ہے۔ حاجی جدوں مکیوں ٹریا کوئی یقین نہیں، کوئی یقین نہیں حج قبول بھی ہویا کہ نہیں، کوئی یقین نہیں میری حاضری قبول ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن جدوں گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہوئی انہوں یقین کی دولت مل گئی۔ نبی پاک دی آواز، حضور دی حدیث وہ گیا کنا وچ گونجی، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے غلاما میرے قدماں وچ آن والیا تیری بخشش دا میں ذمہ لے۔
دوسرے لفظ دوستو حضور تک جڑی رسائی ہے نا یہ مانا ہے بخشش. حضور دیا قدمہ تک رسائی مغفرت ہے بخشش ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے. وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جڑا محمد دے قدمہ تک پہنچ جائے. سنو قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ. میرے محبوب تیرے غلام جب اپنی جاناں تے زیادتی کر بیٹھن اپنی جاناں تے تجاوز کر دین اپنی جاناں تے ظلم کر لین جے مغفرت لینی جے جاؤکا یا رسول اللہ میرے کو جے معافی منگنی ہے تے کملی والیا تیرے غلام تیرے کو آ جان تیرے کو آ جان. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ تیرے کو آ جان. حق رب دے مارے حق بندیاں دے مارے نمازاں رب دیاں ماریاں روزے رب دے کسائے تے معافی منگنی ہے تے اور محمد دی بارگاہ وچ. قرآن پاک ہے نا قرآن حکیم ہے نا اللہ کا کلام ہے. یا رسول اللہ تیرے کو آ جان. بندے سرکار کے بندے سرکار کے سرکار تک آ پہنچے ہیں. خوش نصیب ہے اپنے مدینے میں پھرتے پہ رکھے. بندے سرکار کے بندے سرکار کے سرکار تک آ پہنچے ہیں اور آپ کے سایہ دیوار تک آ پہنچے ہیں. آپ کے سایہ اللہ کریم فرماتا ہے جاؤ کا محبوبہ ظالم جنہیں ظلم کیا اپنی جگہ ظالم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جڑے ظالم نے تیرے کو لا اچھا مولا دے پھر تیرے کو لا جان جاؤں گا اور کملی والے کو اللہ کریم فرمانے فاستغفر اللہ گناہگار کے ظالم محبوب کے کول آ کے اللہ کو معافی منگن اللہ کو استغفار کرن اللہ کو معافی منگن اللہ کو بخشش طلب کرن اور کملی والیا تیرے کول تے بخشش اللہ کو طلب کرن. یا اللہ تو مکے بھی نہیں ہے تے حرم بھی تو نہیں ہے مولا ملتزم اے تیرے بوئے نو جبھے مار کے آیا ملتزم میں صدقے جاواں اس چوکھٹ تو جڑی رب دی دہلیز ہے انہوں کہندے اللہ دا بوا اللہ دا دروازہ تے ملتزم دا لفظی ترجمہ ایسی چیز جنوں چمبڑیا جائے جنوں چپا ماریا جائے کہندے ملتزم. یا اللہ حاجی تے چمبڑ کے تیرے بوئے نو میرے باواں پا کے رو کے منگیا ہے کہ تیری حتیم بھی کھلو کے نفل پڑے نے. یا اللہ اے مقامی ابراہیم کے کھلو کے متھے لگن والے ہے اوتھے تیری رحمت ہے نہیں سی کائنات کے ذرے واسطے پیر وچ توں حرم وچ توں کلیسا وچ توں مسجد وچ توں منزل وچ توں او کائنات کی کئی جگہ جتنے ربا تیرا نور نہیں. یہ کی گل ہوئی جاؤ گا محمد کو لا جاؤ بخشش اللہ کو منگنی ہے. قرآن ہوئی کہنا منگو اللہ کو بخشش یا اللہ بخش دے. فاستغفر اللہ کا مانا یا اللہ بخش دے یا اللہ معاف کر دے. اے ہوئی جملے حاجی وہ ملتزم کے بھی کہتا رہا جفا مارے رب کے بوئے حاجی کہنا یا اللہ معاف کر دے یا اللہ بخش دے. یہ ہوئی جملے کہتا رہا ملتزم کے کھلو کے یہ ہوئی جملے بھی صاحب رحمت سے کہتا رہا یہ ہوئی بخشش کے جملے تمام کر دیا کہتا رہا ہے. معلوم ہوا کچھ تو گل ضرور ہے محمد دیا قدموں میں جڑا رب کا کہتا ہے حضور کی بارگاہ بچا جا اتنے گل ضرور ہے. گل یہ رب ہر جگہ ہے لیکن جب محمد دیا قدموں میں رسائی ہو جائے گی تو رب اتنے بھی موجود ہے. اتنے جب منگے گا تو رب تعالیٰ کی بخشش کی گارنٹی مل جائے گی. اللہ کریم نے فرمایا فاستغفر اللہ بس اللہ کو معافی
معافی منگن ظالم جنہوں ظلم کیتے نے جانا تھے حضور دے کول آ کے اللہ کو معافی منگن فاستغفر اللہ رب کو معافی منگن نال اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا واستغفر لهم الرسول میری یار دیا قدمہ کی شرط نہیں کئی انہوں ظالمہ بھی جڑ جانا جنہیں دلوں مننا نہیں بچے کئی جڑ جاتے ہیں پھسے انہیں جناب مدینے گئے کہ لیک آؤٹ ہو جائیں گے بھی اسی کی ہاں وہ آنڈیاں گوانڈیاں دسن لی کہ آخری ہو آئے اسی بھی مدینے کئی انہوں بھی آ جانا جنہیں دلوں سرکار دو عالم کے وسیلے تے حضور کے ذریعے قبول نہیں کرنا اللہ تعالیٰ نے نال یہ قید لا دیتی ہر منگل والے گناہگار اپنے لیے معافی منگے تے رسول اپنے امتی کی سفارش کرتا ہوئے حضور آخر یا اللہ میرا غلام ہے یا اللہ معافی مانگتا پیا میرا غلام ہے یہ معاف کر دے رسول کرے رسول بھی استغفار کرے پہلا گناہگار معافی منگے وہ بعد نبی آخے یا اللہ معاف کر دے جب اے گل پوری ہو جائے گی نا کہ اللہ کریم فرما دے لا وجہ اللہ تواب الرحیم جب محبوب نے سفارش کر دی جب کملی والے دے لب ہل گئے گناہگارا سمجھی تیرا کم بن گیا جے کملی والے نے تیری سفارش کر دی حضور جے تیرے شفیع بن گئے سرکار جے تیرے حامی بن گئے تیری منگی ہوئی دعا کبھی ردی نہیں جانی پاویں ریت دیا سریاں نالوں بہتے گناہ لے کے آیا پاویں سمندر دیا قطریاں نالوں بہتے گناہ لے نبی دیا قدماں وچ کھلو کے معافی منگ تے نال نبی پاک کہہ دے کہ مولا میرا غلام ہے یہ دعا قبول فرمایا خدا دی قسم زمین محترم آسمان محترم ہے زمین محترم آسمان محترم ہے مدینے کا سارا جہاں محترم ہے مدینے کا سارا جہاں محترم ہے اور مدینے کا ہر ایک قافلہ ہے مکرم مدینے کا ہر ایک قافلہ ہے مکرم مدینے کا ہر ایک کارواں محترم ہے اور جہاں ذکر میلاد خیر البشر ہو جہاں ذکر میلاد خیر البرا ہو خدا کی قسم وہ مقام محترم ہے مدینہ منورہ خدا کی قسم ہے جس نے گناہگار سنو میں نہیں کہتا ہوں تھی آخو کہ جناب یہ آئے تھے جب حضور زندہ سن سرکار ساری ظاہری حیات کے مطابق دنیا میں جلوہ فرما سن ادو تے گناہگار جاندے سن تے گناہگار جا کے نبی پا اللہ کچھ بدو غلام صحابی پینڈو اتنی بررفتگی نہ جاندے سن تے پتہ نہیں جا کے کی کہنا یا رسول اللہ فلانا گناہ کیتا ہے کملی والیا مینوں پاک کر چھڑ یا رسول اللہ پاک کرو انہوں کی برفتگی سی نا انہوں پتا سی ایک مجبور نبی نہیں ایک بے اختیار نبی نہیں یہ ایسی طاقت ہے کہ پلیتاں نوں پاک فرما سکتا ہے جہے گناہ خدا کے دفتر لکھے گئے ہیں تے کملی والے دے لب ہل گئے وہ گناہ بھی مٹ جان گے پلیتاں نوں پاک کر چھڑدا ہے وہ انج جا کے کہندے سن یا رسول اللہ فلانا گناہ سنو ایک حدیث سرکار کی بارگاہ چ آیا ایک صحابی رمضان کا مہینہ آ کے کہنا یا رسول اللہ زیادتی کر بیٹھا ہے کملی والے میرے پاک کرو آپ کی کیتا ہے حضور خرچ کرتا یا رسول اللہ روزہ رکھیا سی نبھا نہیں سکیا روزہ توڑ چھڑیا روزہ بن چھڑیا یا رسول اللہ پاک کرو حضور نے فرمایا جی روزہ توڑے تو 60 روزے لگاتار آندا یا رسول اللہ ایک نبھان نہیں ہویا تے تسی 60 ہور فرمان دے
حالانکہ دیکھو خدا کا کلام ایک کہتا ہے کلام ربی کہتا ہے کہ جڑا جان بوجھ کے روزہ تو توڑے لگاتار رکھے کہ صحابی نو پتہ ہے کہ جی خشک ہوتا تو کہتا بھی اتنے رسول کی گل ہے تو خدا کی کتاب لکھے ہے وہ کہتا یا رسول اللہ ایک نبیا نہیں کہ این لگاتار کنج رکھا گا گویا وہ کہنے کا مقصد یہ سی کملی والیا تو مختار ہے تیرے منہوں جڑی گل نکلے قانون کا حصہ بن جاتی مینو مستثنا کر دو فرمایا جی انج نہیں تو 60 مسکینوں روٹی کھوا چڑھ آتا تو یا رسول اللہ سارے مدینے میں جو میرے نالوں بڑا اور مسکین کہڑا ہے حدیث پاک کے چاہتا ہے جی یہ گل ہی پہ کرتا سی نا تو ایک عورت آئی کھجوراں کا ٹوکرا لے کے سر سے کھجورا چکی نبی پاک دی بارگاہ وچ ہدیہ لے کے آئی یا رسول اللہ میں ہدیہ لے کے آئی ہوں قبول فرماؤ حضور نے مسکرا کے فرمایا لا بھی تیرا کام بن گئی تو کیا کہنا تھا بھی میں استطاعت نہیں رکھتا اے کھجوراں کا ٹوکرا لے جا کہ جا مدینے کے قریباں وچ ونڈ چھڑ تے تیرا جا کفارہ ادا ہو جائے گا وہ کہتا یا رسول اللہ مدینے جو غریب جی لبدا پھراں گا تو میں تے آپ ہی بڑا غریب ہاں وہ مطلب بھی لبن کی بجائے میں ہی کیوں نہ کھا لوں بھائی مان نہ دسو بھی ہے اینیاں گلاں نے صحیح دسی نہ حضور کہندے بھی اللہ تعالیٰ دے واضح احکام موجود نے تو مینوں کی مخمصے چ پا دیتا ہے جا جو خدا دا حکم ہے پورا کر مینوں الجھن وچ پایا ہی حدیث پاک وچ آوندا نبی کریم دی گل سن کے مسکرائے فرمایا غلاماں اچھا یہ گل ہے تے جا جا کے ساریاں کھجوراں تیرے گھر والے کھا لو تہاڈا کفارہ ادا ہو جائے گا صحابہ تو بڑے خوش نصیب سن میں قربان جاوا نچ مارتے ہیں تو حضور کی بارگاہ آ جاتے ہیں ذرا قبالوں کی سرکار کو آ جاتے ہیں اسی حضور کو دور پھر نہ سانو سرکار کا زمانہ ملیا شیخ عبد الحق محدث دہلوی جذب القلوب الى دیار المحبوب وچ اے قرآن پاک دی آیت لکھ کے محدث دہلوی او عظیم الشان ہستی جنہیں ہندوستان وچ علم حدیث کی خدمت کی تھی بر صغیر دا عظیم محدث شیخ عبد الحق محدث دہلوی جذب القلوب وچ اے آیت لکھ کے تے شیخ عبد الحق فرماندے نے غلاموں اج اگر سرکار ساری زندگی وچ موجود نہیں تے اے نہ سمجھو کہ کملی والے مر گئے نے فنا ہو گئے نے وہ قبر وچ اج بھی زندہ نے ہن بھی جو گنبد خضرا وچ جائے گا وہ این جی جی میں حضور کو لا گیا ہے گویا سرکار کو لایا شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرمانے نے اج بھی یہ دیکھے اسی عمل کر سکتے ہیں جاؤ مدینہ پاک وچ گنبد خضرا کی حاضری دا وہ این جی ہے جی میں ساری زندگی وچ حضور کی خدمت وچ آ گئے اللہ اکبر شاہ صاحب فرمانے نے کچھ یہو جہ بھی تیرا وقت نے جنہوں میں استطاعت ہی نہیں سفر دی مدینہ پاک نہیں جا سکتے شیخ عبد الحق فرمانے نے انہوں واسطے حضور کی حضوری کا یہ طریقہ ہے کہ گنبد خضرا تک نہیں جا سکتے گناہ بخشوان نہیں تے رب کو گارنٹی کی معافی بھی منگنی ہے کہ آپ فرمانے میں بہتر طریقہ ہے نبی پاک کا امتی اللہ کے گھر آ کے وضو کر کے قبلہ روح بیٹھ کے کملی والے اتنے درود شریف پڑھے نبی پاک اتنے درود دا ہدیہ پیش کر کے تے درود نو وسیلہ بنا کے اللہ کو دعا منگے درود پڑھنا بھی انجی ہے جی بارگاہ مصطفیٰ وچ حاضری کیوں نبی پاک فرماتے ہیں ہر درود پڑھنے والے دے درود نو ملائکہ میری بارگاہ وچ لے کے آتے ہیں تو فرماتے ہیں چل تو نہیں جا سکیا تیری آواز تے حضور دی بارگاہ تک پہنچ جائے گی جب لیا نام نبی جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی سوا سے پہلے میری آواز وہاں پہنچی سبا سے پہلے اور بے وضو عشق کے مسلک میں عبادت ہے حرام بے وضو عشق کے مسلک میں عبادت ہے حرام خوب رولے
لیتا ہوں خواجہ کی ثنا سے پہلے، خوب رو لیتا ہوں خواجہ کی ثنا سے۔ ہوں بھی مسلمانہ معافی منگنی ہے اللہ دی بارگاہ وچوں، جے تو نہیں جا سکتا ہر سال تیرے دل وچ تمنا پیدا ہوندی ہے، ذرائع نہیں بنتے، ذریعہ نہیں بنتا، وسیلہ نہیں بنتا، تو سکنا پہ ہے، سہکنا پہ ہے، تے مایوسی دی ضرورت نہیں۔ ہن بھی اللہ دی بارگاہ وچ قبلہ رو بیٹھ کے اللہ کو جدوں استغفار کرنی آ، اللہ کو جدوں معافی منگنی آ، تے آپ فرماندے نے نبی پاک تے درود شریف پڑھ لیا کر، اول بھی درود، آخر بھی درود، درمیان وچ اپنی بخشش کی دعا منگ لے، اول و آخر درود پڑھ کے درمیان وچ بخشش دی دعا منگ لے، تے لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اللہ فرمانا ضرور پر ضرور او ظالم جنہاں ظلم کیتا ہے جدو یار دی آستانے تے آ کے منگن گے، ضرور پر ضرور اللہ نو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پان گے۔ مدینہ منورہ میں تے کہاں گا حج دی جان محمد دی خاصی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس آیت دی تشریح کر دیا، فرمانے نے گویا اللہ تعالیٰ نے کنایتاً نبی پاک دے غلاماں نو حکم دیتا ہے کہ محمد دے آستانے اتے حاضر ہویا کرو، رسول اللہ دی تحریر تک پہنچو، یہ منشا ربانی ہے، مشیت ربی ہے۔ میں تے کہاں گا حج دی جان ہی ہے کہ حضور دی بارگاہ میں جا کے نالے کملی والے دا شکریہ ادا کرو کہ یا رسول اللہ تہاڈا کرم ہے، تہاڈے صدقے سانو طواف ملے، تیرے صدقے اذاناں ملیاں، تیرے صدقے درود ملے، تیرے صدقے عبادت و ریاضت ملی۔ حضور دے آستانے تے جا کے نالے نبی پاک دا شکر ادا کر، نالے اپنی مغفرت دی دعا کر۔ مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ جدوں میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ہی ذکر ہوئے گا، مینوں یاد کیتا جائے گا، نال ہی تینوں بھی یاد کیتا جائے گا۔ حج دے دناں وچ بین الاقوامی مظاہرہ ویکھیا، مکہ معظمہ وچ کی کوئی آواز آ رہی ہے، آواز آئی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ٹردیاں پھردیاں یہ ہوئی کوکا مکے وچ، مکے دا شہر ہے، گلیاں پہ گونجدیاں نے لبیک اللہم لبیک، یہ آواز ہے مکے دی۔ جب مدینے میں آئے، مدینے آئے اتنے کوئی آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ، اتنے بھی کٹھیاں آواز حاجی بیگم نے السلام علیک یا بشیرو، السلام علیک یا نذیرو، السلام علیک یا طٰہٰ، السلام علیک یا یاسین، السلام علیک یا رحمت للعالمین۔ ایک بدو حاجی، بدو تو مراد ہے بیچارے جڑے ان پڑھ پینڈو دیہاتی حاجی، حضور دے وصال دے فوراً بعد مدینے آیا تے اے واقعہ نقل کرتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جنہاں دا حوالہ میں دیتا ہے جذب القلوب۔ بدو آیا روضہ رسول تے کھلو کے نالے اہل زبان السلام علیکم یا رسول اللہ سلام آخیا۔ بدو کہندا یا رسول اللہ میں آ گیا وا، میں آ گیا دوروں تر کے آیا تے محبوبہ پا پیادا آیا، پیدل چل کے آیا، سواری کوئی نہیں سی، پیدل آیا، رستے سفر کوئی نہیں سی، ستو پیندا پیندا آیا، عرب کی گرمی چڑھتا آیا تے گرمی برداشت کردا کردا آیا تے کیوں آیا؟ بدو سنو بدو دی گل، کیوں آیا؟ میں اس واسطے آیا تیرے رب نے قرآن وچ یہ ہوئی
آخیا جدو ظلم کرو تو محبوب کو لا جاؤ. میں ظلم کیتا یا رسول اللہ گنہگار ہوں. آیا تو دیکھو نا بے وارفتگی والہانہ پن، کوئی تلحید نہیں، کوئی سیاق و سباق نہیں، دل کی گل ہے وہ صاف لفظ کہہ رہے ہیں. آ گیا یا رسول اللہ دوروں آیا، ٹردا آیا، پیدل آیا، پیاسا جردا آیا. کیوں آیا؟ رب نے یہ آخیا ہے کہ جب ظلم کرو تو محبوب کو لا جاؤ. شیخ عبداللہ فرمانے نے پھر یہ گل کر کے نا اس بدو کے رسول کریم کی نعت پڑھی. بدو کہندا میری جان اس قبر کو قربان جہدے وچ تسی رہندے پئے ہو. انت ساکن ہو، میری جان اس قبر تے قربان جہدے وچ تسی رہندے پئے ہو. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العموی. محبوبہ آ گیا، رب دے آخر نال آ گیا، میں بخشش لین آیا، مغفرت لین آیا، پناہ لین آیا، پناہ لین آیا. شیخ عبداللہ فرماندے نے رویا. اچھا رویا نا حضور کی بارگاہ میں، وہ دل کی گل دیکھو نا. معافی منگن کا مزہ ہی تا ہوتا ہے پہلا اقبال جرم کیتا جائے. بھائی جی اقبال جرم نہیں تو معافی کا دی، پہلا پورے پورے جرم من اور میں بھی کیتا ہے، اے بھی جرم کیتا ہے، اے خطا بھی کی، اقبال جرم کر پھر معافی. تے جرم بھی نالے جائز بھی سمجھے، جائز بھی سمجھے. آخر جی کچھ بھی ہے نا کہتے ہیں جی منافع ہے، اے سود ہے جگہ بینک والے کہتے ہیں منافع ہے. تے بچوں تیرا ضمیر بھی کہتا بھی اور کام خراب ہی کرنا پہ نفس کے کہنے تے کھائی بھی جانا تے نالے معافیاں بھی منگی جانا تے نال جائز بھی کہی جانا ہے. یہ مزہ نہیں، مزہ اس معافی کا ہوتا ہے جہد پہلے اقبال جرم کیتا جائے. ہاں میں گناہ کیتا ہے، میں گنہگار ہوں. انہیں آخیا جرم کیتا ہے، محبوبہ مغفرت لین آیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے نبی پاک کے وصال کے بعد حضور دا ایک صحابی بدو صحابی قبر رسول تے آ کے نبی پاک نو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تیرے کول آیا رب دے بھیجن والا آیا، آپ ہی نہیں آیا، رب اتنے ہی بھیجتا پیا. آ گیا محبوبہ ہوں معافی منگن آیا، گارنٹی لین آیا. شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماندے نے او بدو روندا روندا قبر رسول تے انہوں سکون دی دولت مل گئی، اطمینان دی دولت مل گئی. حضور دی جالی دے سامنے، حضور دے مواجہ شریف دے سامنے بدو نو نیند آ گئی، صحابی نو نیند آ گئی. خواب کی جو نے دیکھا کملی والے ہیں جو کملی دی بکل تان کے انہوں آگوش بھی پہ لیندے نے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی جذب القلوب آپ رقم 83 نے نبی پاک نے اپنی کملی دی آگوش وچ لے کے فرمایا جا تیرے مبارک ہوئے معافی منگن آیا، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر چھڑے. قربان جاواں شہر مدینہ، ساکنان مدینہ تو قربان، اور جنہ دیا ہواواں وچ فرشتیاں دے درود رچے ہوئے نے. مدینے دیا فضاواں نو سلام، مدینے دیا ہواواں نو سلام، مدینے دیا پتیاں پہاڑیاں نو سلام، مدینے دے کھجور دیا درختاں نو سلام. میں قربان جاواں جنہ ہواواں وچ فرشتیاں دے ساہ رچے ہوئے نے، جنہ ہواواں وچ ولیاں دے درود رچے ہوئے نے. پوری دنیا دیا نعمتاں ایک پاسے تے محمد دا مدینہ ایک پاسے. دیکھو دوستو شیخ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے، علامہ اقبال نے رموز خودی تعریف فرمایا. اقبال کہنے رہے کہ اسلام دا عظیم محدث تے چون مسلیاں وچ ایک مسلے دا مالک حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مالک جنہوں منن والے مالکی کہلاندے نے. اسی امام ابو حنیفہ دے مقلد ہاں، کچھ لوگ امام مالک دے مقلد نے.
امام مالک او نے جڑے حضرت امام ابو حنیفہ کی طرح ایک مسلک دے بانی امام مالک تو خوش نصیب اینے سن شیخ الحدیث سن تے مسجد نبوی وچ نبی پاک دی حدیث دا درس دیندے ہوندے سن مدینہ شہر وچ مدینے دا وسنیک مالک امام مالک ہارون الرشید دا خط آیا امام مالک نو تے بنو عباس دا زمانہ تے ہارون الرشید دا دربار وہ سی جہے تک رسائی حاصل کرنے لوگ منتاں مانگتے ہوتے سن بھی کسی طرح مامون نو جا کے لیجیے ہارون نے خط لکھیا امام مالک نو بغداد وچوں انہیں آخیا جناب میرا پتر مامون یہ اجے چھوٹا ہے یہ کسی تعلیم کی ضرورت ہے کہ میری نگاہ میں بہتر استاد اصل عالم اسلام کوئی نہیں کہ حضور تسی شاہی مہمان ہوو گے شاہی محل میں رہو گے تھوڑی خدمت واسطے نوکر چاکر مقرر ہون گے تمہیں منہ منگے انعامات دیتے جان گے تے سرکار بغداد تشریف لے آؤ تو میرے پتر مامون نو پڑھایا کرو دوجیاں لفظوں جو آخر جی ٹیوشن رکھ لو تھی ٹیوشن مامون کی اج کا ٹیچر بچارا مارا مارا پھرتا کسی بڑے کی ٹیوشن مل جائے اوپر کے جنہوں نے ٹیوشن امیر لوگوں کی اج اچھے قرآن بھی ہوں ٹیوشنوں سے پڑھائے جا رہے ہیں اصل سے قرآن کی تعلیم کا مرکز مسجد ہی اتنے جڑا بچہ آئے گا استاد بھی پتا ہے کہ انہوں پڑھانا ہے جا ٹیوشن اتنے قرآن پڑھا پیا انہوں کی انہیں تو ٹیوشن پڑھانی بچہ پڑھے پاوے نہ پڑھے رواج ہے ٹیوشن کا تو ایمان نہ دسو جنوں ہارون الرشید آکھے کہ میرے بچے نے ٹیوشن پڑھا دور حاضر کا کوئی سمیر فروش ہوتا کہ لو جی لاٹری نکل آئی ساری ساڑے تے نظر پی گئی ہارون والا دی خدا دی قسم قربان جاواں امام مالک کے جواب کو مالک نے آخیا کہ خوشتر آ شہر کے آ جا دل برستی ہارون تو کہنا بغداد عروس البلاد ہے شہراں دی دلہن ہے تے ملت اسلامیہ دا مرکز ہے اپنے بغداد نو گھر رکھ مینوں وہ شہر پیارا جہد میرا دل بر رہندا ہے ایویں تو نہیں حسن نے آخیا مولانا حسن کہندے نے حسن کہندے نے جنت دینے آئے نہ چھوڑیں گے یہ گلی جنت آپ ہی توڑ کے آ جائے نا بھی چھڑ دے مدینہ اسی مدینہ نہیں چھڑنا جنت بھی لینے آئے نہ چھوڑیں گے یہ گلی جنت بھی لینے آئے نہ چھوڑیں گے یہ گلی منہ پھیر لیں گے ہم تیری دیوار کی طرف انہاں کیا ہارون صاحب ایک دولت اپنی کول رکھو تو کہنا خزانیاں کے معاف کرنا تیرے لیے خزانیاں دولت ہے میرے واسطے محمد کے دربار دیا گلیاں دولت نہیں میں مدینہ نہیں چھڈنا کہ مجھے بڑا چاہ ہے نا میری شاگردی کا کہ اپنے پتر انج مدینے بھیج دے جی ملت اسلامیہ دی عام شاگرد میرے کو پڑھنا ہوئے اتنے رہ کے حضور کے دربار پڑھے مامون بھی پڑھے میں حاضر ہوں لیکن مدینہ چھڈ کے میں تیرے بغداد نو کی کرا یہ گل کوئی چھوٹی جی نہیں امام مالک یہ کسی شیخ القرآن کی گل نہیں تے کسی علامہ دی تے کسی مفسر دی تے کسی مفکر کی گل نہیں یہ امام کی گل پہ سنانا جڑا رسول اللہ دیا 4 مسلیاں ایک مسلے کا بانی